السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ وطعام مسکین، صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، حضور مکی مدنی تاجدار مدینہ، سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھی بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز میں نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ پچھلے جمعہ کون لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اس کے متعلق بیان ہوا تھا، اور میں نے بولا تھا کہ انشاءاللہ عز و جل آج روزے کا فدیہ کیا ہے اور روزے کا کفارہ کیا ہے، اور روزے کا کفارہ کب انسان پر واجب ہوتا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور انشاءاللہ ارادہ ہے کہ کچھ معلومات اعتکاف کے متعلق بولے جائیں، اور ایک دو مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ عز و جل وہ آخر میں اگر وقت ملا تو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب دیکھیں کہ روزوں کے فدیے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ دوسرے پارے ہی میں ارشاد فرمایا۔ پچھلے جمعہ میں نے ایک طویل آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، اسی آیت میں کا ایک ٹکڑا میں آج لیا ہوں۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ وطعام مسکین۔ ترجمہ ہے اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو تو ان کے ذمے ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ ہے، ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ ہے۔ کس کے ذمے طاقت نہ ہو؟ یعنی روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو وہ انسان جو روزہ نہیں رکھ رہا ہے کسی شرعی عذر کی وجہ سے، تو وہ انسان ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ اور ایک مسکین کا کھانا کتنا ہوتا ہے اس کا اگر پیسے نکالنا چاہے تو ایک فدیے کی رقم جو ہوتی ہے، ایک صدقہ فطر جو ہم دیتے ہیں، علماء کرام نے الگ الگ اس کے اقسام بیان کیے ہیں۔ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ 80 گرام کم 2 کلو گیہوں، بعض علماء کرام نے بیان کیا کہ 2.25 کلو گیہوں، بعض علماء کرام نے بیان کیا کہ 2.5 کلو گیہوں، اور جامعہ نظامیہ کا تو فتویٰ یہ ہے کہ مفتی صاحب نے بیان کیا تھا کہ 1.25 کلو گیہوں ہے۔ تو آپ سمجھ لیں مثال کے طور پر 2 کلو، 2.25 کلو یا پھر 2.5 کلو ایک صدقہ فطر کی رقم ہوتی ہے۔ چاہے آپ گیہوں دیں جو آپ کھاتے ہیں خود گھر میں، وہی گیہوں دینے کا حکم ہے، یا پھر آپ گیہوں نہیں دے سکتے تو اس 2.5 کلو گیہوں کی قیمت کتنی ہوتی ہے آج کے مارکیٹ ریٹ میں، تو اتنی رقم فدیے کی رقم اس انسان کو دے، مسکین کو دے جس کو اس کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ تو اب کون لوگ فدیہ دے سکتے ہیں، کن کے لیے یہ چیز ارشاد بیان کی گئی ہے؟ اب دیکھیں کہ ایسا شخص جو شیخ فانی ہو، یعنی اس کے لیے صدقہ فطر کی مثل روزے کا فدیہ دینے کا حکم ہے۔ یعنی شیخ فانی، شیخ یعنی اس انسان کو بولا گیا ہے، شیخ کے معنی ایسا بوڑھا شخص، اور فانی کے معنی موت کے قریب،
یعنی ایک ایسا بوڑھا شخص ہے جو دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا ہے اور موت کے قریب وہ پہنچ رہا ہے. اور شیخ فانی اس کے متعلق بھی یہ بولا گیا ہے کہ ایسا انسان جو نہ ابھی روزہ رکھ سکتا ہے، نہ بعد میں روزہ رکھ سکتا ہے، نہ گرمی کے دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے، نہ سردی کے دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے، اور بعد میں اس کو امید بھی نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہوں گا. یعنی اب میری دن بہ دن طبیعت خراب ہی ہوتی جا رہی ہے، اب مجھ سے روزے نہیں ہوں گے. تو ایسا شخص شیخ فانی کہلاتا ہے. تو اس کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسا شخص روزے کا فدیہ دے صرف شیخ فانی کے لیے، یا پھر ایسا مریض انسان، ایسا مہلک اس کو بیماری ہوئی ہے، ایسی لا علاج بیماری ہوئی ہے کہ اب وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اب اس بیماری میں اس کو موت ہی آئے گی، اور اس بیماری کی وجہ سے وہ انسان روزے نہیں رکھ پاتا. تو ایسا انسان بھی شیخ فانی کے زمرے میں شمار ہے. تو ایسا انسان جس کو لا علاج بیماری ہوئی ہے، جس کا علاج نہیں ہے، اور دن بہ دن وہ بیماری کی وجہ سے کمزور ہوتا جا رہا ہے اور وہ روزے رکھ نہیں سکتا، تو اس کو روزے کا فدیہ دینے کا حکم ہے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ یہ ان دو لوگوں کے متعلق بیان کیا گیا. اب کوئی انسان اگر بیمار ہے تو بیمار رہنے کی وجہ سے اس کو روزہ نہ رکھنے کا حکم ہے، لیکن اس کو روزہ معاف نہیں ہے. یعنی اگر رمضان میں وہ بیمار پڑ گیا تو رمضان میں اگر وہ روزے نہیں رکھ رہا ہے، رمضان کے بعد اگر وہ اچھا ہوتا ہے تو اس کو روزہ رکھنے کا حکم ہے. ایسے لوگوں کو روزہ معاف نہیں ہے. یاد رکھیں، صرف شیخ فانی کی جو مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس شیخ فانی پر روزے کا فدیہ دینے کا حکم ہے. اور علماء کرام یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ اگر شیخ فانی یا پھر ایسا مریض، یعنی ایسا مہلک بیماری والا انسان جس کی ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، یا پھر ایسا شیخ فانی، ایسا بوڑھا شخص، کمزور شخص جو موت کے قریب ہے، جس کی ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، انہوں نے اپنے روزوں کا فدیہ دیا. مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنے روزوں کا فدیہ دیا، بعد میں چند مہینوں کے بعد، چند سالوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر فضل ہوا اور وہ بوڑھا شخص جس کو شیخ فانی کہا جاتا ہے وہ ٹھیک ہو گیا. یا پھر ایسا لا علاج بیماری والا انسان، مہلک بیماری والا انسان آگے چل کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو گیا، تو انہوں نے اپنی زندگی میں جو روزے کا فدیہ دیا ہے وہ روزے کا فدیہ ان کا نفل ہو جائے گا، نفل عبادت ہو جائے گی. اب وہ ٹھیک ہوئے ہیں تو بعد میں ان کو روزہ رکھنے کا حکم ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے تو روزہ کسی صورت میں معاف نہیں ہے. یاد رکھیں، روزے کا فدیہ روزہ ہی ہے. یعنی مثال کے طور پر میں پچھلے جمعہ یہ بول چکا ہوں، زیادہ اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا کہ روزے کا فدیہ روزہ ہی ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ عورت ناپاکی کے ایام میں ہے تو اس وقت وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن بعد میں روزہ رکھنے کا حکم ہے. عورت اگر حمل سے ہے تو اس وقت وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، بعد میں اس کو روزہ رکھنے کا حکم ہے. عورت اگر دودھ پلانے والی ہے تو وہ ابھی روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن بعد میں اس کو روزہ رکھنے کا حکم ہے. یا پھر ایک ایسا مریض انسان جو ابھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، ایسا مریض انسان جو ابھی ٹھیک نہیں ہو سکتا لیکن بعد میں تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، تو ایسے مریض انسان کو اس وقت نہیں لیکن بعد میں ٹھیک ہونے کے بعد اس کو روزہ رکھنے کا حکم ہے. صرف جو میں نے دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ ایک شیخ فانی یا پھر ایک ایسا مہلک لا علاج بیماری والا انسان جو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، امید نہیں ہے کہ میں زندگی بھر ٹھیک ہوں گا، یا پھر ایسا بوڑھا شخص کی امید نہیں ہے کہ میں زندگی بھر ٹھیک نہیں ہوں گا، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزوں کا فدیہ دے. اگر وہ روزوں کا فدیہ دیں گے تو ان کے لیے ایسا ہوگا جیسا انہوں نے روزہ رکھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. اور شیخ فانی کے متعلق یا پھر ایسے بڑے مریض کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ گرمی کے دنوں میں یا پھر سردی کے دنوں میں وہ روزے رکھ نہیں سکتے، یا پھر لگاتار وہ روزے نہیں رکھ سکتے کنٹینیو، اور رک کر بھی روزے نہیں رکھ سکتے. مثال کے طور پر اگر ان کے روزے چھوٹے ہیں، 15-20 روزے زندگی کے عمر کے چھوٹے ہیں، تو وہ ہفتے میں 1-2 دن روزہ رکھ کر 4 دن 5 دن کھا پی سکتا ہے. تو ایسا انسان ہے
کہ رک رک کر بھی وہ روزے رکھ نہیں سکتا، لگاتار بھی روزے رکھ نہیں سکتا، سردی کے دنوں میں بھی روزے رکھ نہیں سکتا، گرمی کے دنوں میں بھی روزے رکھ نہیں سکتا، تو ایسا شخص شیخ فانی ہے، اس کے لیے روزے کا فدیہ دینے کا حکم ہے۔ اب روزے کا کفارہ کیا ہے؟ روزے کے کفارے کے متعلق یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر روزہ توڑے، جان بوجھ کر، علم ہے، اور ایسا عاقل انسان اور ایسا بالغ انسان، چاہے مرد ہو یا پھر عورت ہو، اگر جان بوجھ کر روزہ توڑیں اور روزے کے کفارے کے شرائط پائے جائیں۔ اب روزے کے کفارے کے شرائط کیا ہیں؟ اس پر مفتی اکمل صاحب نے ایک 20 سے 22 منٹ کا ان کا ویڈیو ہے، اگر میں وہ بیان کرنے لگوں تو وقت کی بہت کمی ہوگی، لیکن میں آپ کے سامنے موٹا میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ اگر اس انسان پر روزے کے کفارے کے شرائط پائے جاتے ہیں، شرعی عذر پایا جاتا ہے، روزے کے کفارے کے شرائط پائے جاتے ہیں، تو جس نے جان بوجھ کر روزہ توڑا تو اس انسان کے لیے حکم ہے، اس انسان کے لیے حکم ہے کہ جان بوجھ کر روزہ توڑنا کیا؟ کہ جان بوجھ کر اس نے کھانا پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، یا پھر جان بوجھ کر روزہ ہے معلوم ہے ہوتے ہوئے اس نے اپنے عورت سے تعلق قائم کر لیا، یعنی ایسی چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے، تو وہ روزہ توڑا اور کفارے کے شرائط اس پر پائے جائیں، تو ایسے انسان کے لیے حکم ہے کہ سب سے پہلے وہ ایک غلام آزاد کرے۔ سب سے پہلی چیز غلام۔ اب آج کے دور میں غلام پائے نہیں جاتے، لونڈی پائی نہیں جاتی، تو دوسرا حکم اس کے لیے ہے کہ وہ لگاتار 60 روزے رکھے۔ روزے کا کفارہ یہ ہے 60 روزے، یعنی 2 مہینے، ایک روزہ اگر وہ توڑتا ہے، ایک روزہ اگر وہ توڑتا ہے، رمضان کریم کا، یہ جو روزوں کے متعلق جو بولا جا رہا ہے یہ رمضان کے روزوں کے متعلق بولا جائے، دیگر روزوں کے متعلق نہیں، جیسے کہ مہینے کے 13، 14، 15 کے روزے رہتے ہیں، محرم کے روزے ہیں، شعبان کے روزے ہیں، ان روزوں کے متعلق نہیں، شوال کے روزے نہیں، بلکہ رمضان کے روزوں کے متعلق ہے کہ رمضان کا روزہ اگر کوئی جان بوجھ کر ایک روزہ توڑتا ہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے اور سزا ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے۔ غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 2 مہینے مسلسل وہ روزے رکھے، 60 روزے رکھے 2 مہینے۔ اب مرد کے لیے ہے کہ مسلسل اگر وہ روزے رکھے، مثال کے طور پر سمجھ لیں ایک روزے سے لے کر وہ 50 روزے تک رکھا ہے، یا پھر 59 تک وہ روزے رکھا ہے، اور بیچ میں ایک روزہ وہ انسان چھوڑتا ہے، مرد اگر وہ چھوڑتا ہے تو اس کے وہ پورے 60 روزے ضائع ہو گئے، اس کو پھر سے دوبارہ 60 روزے رکھنا ہوگا۔ وہ لوگ سوچیں جو جان بوجھ کر روزہ توڑتے ہیں، اور کفارے کی شرائط ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے، کفارے کی شرائط ان پر پائی جاتی ہیں، تو 60 روزے ان کو مسلسل رکھنا ہے، بیچ میں ایک دن بھی آپ چھٹی نہیں کر سکتے۔ بیچ میں اگر آپ نے ایک بھی روزہ چھوڑ دیا تو آپ کو دوبارہ پھر سے 60 روزے رکھنا ہے۔ لیکن عورت کے لیے یہ حکم نہیں ہے، کیونکہ مہینے میں ان کے جو مخصوص ایام جو آتے ہیں 3 دن، 5 دن، 7 دن، عورت نے مخصوص ایام سے پہلے روزے رکھنا شروع کیے، بیچ میں اس کے پیریڈز آئیں، مخصوص ایام آئے، اور اس کے بعد وہ روزے رکھتی ہے، تو پہلے کے روزے اور بعد کے روزے وہ ملائے جائیں گے۔ لیکن مرد کے لیے یہ حکم نہیں ہے، مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ 60 روزے رکھے۔ اب ایک انسان ہے کہ وہ ایک روزہ مشکل سے نہیں رکھ رہا، ایک ہی روزہ اس کو ہو نہیں رہا ہے، تو وہ 60 روزے مسلسل کیسے رکھے گا؟ تو یہ 60 روزے وہ روزے رکھ نہیں سکتا، اس کی طبیعت ساتھ نہیں دیتی، اتنا وہ تندرست نہیں ہے، ہٹا کٹا نہیں ہے، 60 روزے وہ مسلسل لگاتار رکھ نہیں سکتا، تو تیسرا یہ حکم ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ روزوں کے متعلق ہی فرماتا ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو تو ان کے ذمے ایک مسکین کے کھانا کھلانے کا بدلہ ہے۔ یہ صرف روزے کے قضا کے متعلق ہے، یعنی جو روزہ رکھ نہیں سکتے ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ لیکن جو روزے کے کفارے کے متعلق جو ہے کہ 60 روزے وہ رکھ نہیں سکتا، تو ایک روزے کے بدلے میں کفارہ یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور مسکین وہ جو بھوکے پیاسے ہوں، جو فقیر سے پہلے مسکین کا حق آتا ہے، تو وہ مسکین ایسے ہی وہ ہوں سو کہ دوپہر میں یا پھر صبح میں جس مسکین کو ہم کھانا کھلا رہی ہیں وہی مسکین کو، اسی مسکین کو شام میں کھانا کھلائے۔
آپ یہ نہیں کر سکتے تو علماء کرام بیان کیے ہیں کہ آپ کسی دارالعلوم میں کسی مدرسے میں تو 60 مسکینوں کا کھانا کتنا ہوتا ہے، یا پھر کھانا نہیں سمجھ لیں کہ صدقہ فطر کی جو میں نے آپ کے سامنے رقم جو بیان کی تو اتنی رقم دارالعلوم میں آپ دے سکتے ہیں وہاں کے انتظامیہ کمیٹی کو یہ بول کر کہ یہ روزوں کے کفاروں کا بدلہ ہے، کفاری کا بدلہ ہے، تو لہٰذا آپ ایسے طالب علم کو دیں جو مسکین ہیں۔ یعنی مدرسے میں طالب علم ایسے بھی رہتے ہیں جو مالدار رہتے ہیں، لیکن ایسے طالب علموں کو دینا ضروری ہے جو مسکین ہے، جو غریب ہے، جو فقیر ہے، ایسے مسکینوں کو، ایسے طالب علموں کو دینے کی کوشش کریں۔ یا پھر یہ نہیں کر سکتے صبح و شام ایک ٹائم ہی میں کیوں نہ آپ سمجھ لیں کہ 60 مسکینوں کا آپ کھانا کھلائیں، یہ روزوں کا کفارہ ہے، یاد رکھیں یہ معاف نہیں ہے۔ مفتی اکمل صاحب کا آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں، 20 سے 22 منٹ کا وہ ویڈیو ہے کہ روزے کے کفارے کے شرائط جب پائے جائیں تو اس پر روزے کا کفارہ ہوگا۔ مفتی صاحب نے ایک جرم ناقص یعنی چھوٹا جرم اور جرم کامل یعنی مکمل ایک بڑا گناہ اگر اس نے کیا ہے تو روزے کے کفارے کے شرائط اس پر پائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر ہمیں وقت ملتا ہے تو پھر کسی رمضان میں کسی جمعہ میں روزے کے کفارے کے شرائط انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یاد رکھیں کہ روزہ جان بوجھ کر توڑنا، روزہ جان بوجھ کر توڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھیں روزے کا کفارہ اس کے اوپر لازم آئے گا، واجب آئے گا، اور میں نے آپ کے سامنے روزے کے کفارے کے جو شرائط جو بیان کیے ہیں یا پھر وہ روزے کا کفارے کا بدلہ کیا ہے وہ چیزیں جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں تو اس سے ڈر اور خوف رکھیں اور بلا وجہ روزہ توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں روزہ کون لوگ توڑ سکتے ہیں؟ پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ روزہ کون لوگ چھوڑ سکتے ہیں، یعنی وہ روزہ ہی نہیں رکھ رہی ہیں، روزہ ہی نہیں رکھ رہے ہیں، وہ پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ لیکن آج یہ جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ روزہ کون لوگ توڑ سکتے ہیں، یعنی روزے کی حالت میں ہیں۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو روزہ رکھے ہی نہیں ہیں، ان کی بات اور ہے، وہ پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ لیکن جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھ کر وہ روزہ توڑ رہی ہیں اور ان کو شرعی اجازت ہے، شرعی عذر ان کو پایا جا رہا ہے، تو ایسے کون لوگ ہے؟ پہلا انسان وہ ہے کہ ایسا بیمار انسان جسے جان جانے کا خطرہ ہو، یعنی ایک بیمار انسان ہے اور اس نے روزہ رکھا اور اس کی بیماری ایسی بڑھی اور بیماری کی وجہ سے اس کو ایسی تکلیف ہونے لگی کہ اس کو اندیشہ ہوا کہ میری ابھی جان جائے گی اس بیماری کی وجہ سے، تو ایسا بیمار انسان روزہ توڑ سکتا ہے جان بوجھ کر، تو اس پر کفارہ واجب نہیں آئے گا بلکہ اس کو قضا کرنی ہوگی۔ قضا، روزے کی قضا صرف ایک روزہ رکھنا ہے، روزے کا کفارہ ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھنا ہے۔ روزے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے لگاتار مسلسل 60 روزے رکھنے ہیں۔ روزے کی قضا یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں صرف ایک روزہ رکھیں۔ یہ تو ایسا بیمار انسان جسے جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسا انسان روزہ توڑ سکتا ہے۔ حاملہ عورت، اس نے روزہ رکھا، پیٹ سے ہے، اور روزہ رکھنے کے بعد اس کو شدید تکلیف محسوس ہونے لگی اور ایسا لگنے لگا کہ میری اب جان جائے گی یا پھر میرے بچے کو، جو میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو خطرہ ہوگا، تو ایسی حاملہ عورت روزہ توڑ سکتی ہے۔ دودھ پلانے والی عورت، اس نے روزہ رکھا اور اس کو لگا کہ میں اگر میرے بچے کو دودھ نہ پلاؤں تو میرا بچہ ہلاک ہو جائے گا، یا پھر دودھ پلانے والی عورت اس کو ایسا لگا کہ میں ہلاک ہو جاؤں گی، کیونکہ بچہ دودھ پینے کی وجہ سے عورت کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، کیونکہ وہ ماں کا دودھ پی رہا ہے۔ تو ایسی دودھ پلانے والی عورت جس کو جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ توڑ سکتی ہے۔ شدید بھوک اور پیاس والا انسان، یعنی کسی انسان کو ایسی شدید پیاس لگی یا پھر ایسی شدید بھوک لگی کہ اس کو لگا کہ میں اب مر جاؤں گا یا پھر مجھے میرے جسم کو کوئی نقصان پہنچے گا، اب وہ بھوک اور پیاس بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا، بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا، شدید بھوک اور پیاس والا انسان روزہ توڑ سکتا ہے، اس کو بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ حاملہ عورت کو بعد میں قضا کرنی ہوگی، دودھ پلانے والی عورت کو بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ پانچواں انسان وہ ہے کہ کسی انسان نے، روزے دار انسان کو دھمکی دی
کہ اگر تو روزہ نہیں توڑے گا تو میں تجھے جان سے ماروں گا، یا پھر تیرا ہاتھ توڑوں گا، یا تو تیرا پیر توڑوں گا، یا تو تجھے میں نقصان پہنچاؤں گا، اور صحیح میں وہ نقصان پہنچانے والا انسان ہے، غالب گمان آپ کا یہ ہے کہ میں اگر روزہ نہیں توڑوں گا تو یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، تو ایسی صورت میں روزہ توڑ سکتے ہیں، بعد میں قضا کرنی ہوگی، ان پر کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ تو کفارہ بہت سخت ہے، یاد رکھیں۔ قضا تو بعد میں آپ ایک روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن کفارہ مسلسل 60 روزے رکھنا یہ بہت بڑا ایک آزمائش ہے، یاد رکھیں، بہت سختی کا معاملہ ہے۔ تو بلا وجہ روزہ توڑنے سے بچنے کی کوشش کریں۔ اب روزوں کے متعلق ایک دو تین چند باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کے، چاہے مرد ہو یا پھر عورت ہو، ہمارے زندگی کے فرض روزے جو رمضان میں جو ہمارے اوپر روزے فرض ہیں، ہماری زندگی کے بہت سے روزے رہ جاتے ہیں لیکن ہم ان کی قضا ادا نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ ہماری ایک کوئی نماز چھوٹی، ظہر کی نماز چھوٹی، تو ہم وہ ظہر کی نماز بعد میں کیا کرتے ہیں؟ قضا پڑھ لیتے ہیں۔ صبح کی نماز چھوٹی، بعد میں ہم صبح کی نماز کیا کرتے ہیں؟ قضا پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم روزوں کی قضا نہیں کرتے، روزوں کی قضا نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر سمجھ لیں، آپ جائزہ لیں، آپ سروے کریں، چاہے آپ اپنے گھر میں، رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں، آس پڑوس میں، گلی محلے میں آپ دیکھیں، آپ اگر جائزہ لیں گے، خود کے گھر میں آپ اگر جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے بہت سے لوگ روزوں کے بعد میں قضا نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے، وہ 10 سال میں، 12 سال میں، 14 سال میں بالغ ہوتا ہے، 10 سال میں، 12 سال، 14 سال میں وہ بالغ ہوتا ہے۔ وہ لڑکا بڑا ہونے کے بعد تو وہ لڑکا مہینے کے، رمضان کے مہینے کے روزے کتنے رکھتا ہے؟ شروع میں عمر چھوٹی رہنے کی وجہ سے کوئی 8 رکھتا ہے، کوئی 10 رکھتا ہے، کوئی 15 رکھتا ہے، کوئی 20 رکھتا ہے، تو اب پورے مہینے کے روزے نہیں ہوئے۔ بالغ ہونے کے بعد ہماری زندگی کے آپ دیکھ لیں کہ میں پورے رمضان کے مہینے کے روزے میں کب سے رکھ رہا ہوں، اور اس سے پہلے میں مہینے کے کتنے روزے رکھتا تھا رمضان کے، اور کتنے روزے میں چھوڑتا تھا، ایک لگ بھگ تھوڑا بہت کم زیادہ آپ ایک حساب لگا لیں۔ تو وہ انسان جو بالغ ہونے کے بعد اس نے پورے کے پورے مہینے کے رمضان کے روزے نہیں رکھے ہیں، کچھ رکھے ہیں، کچھ چھوڑ دیے ہیں، تو ایسے روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے، واجب ہے، وہ معاف نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر سمجھ لیجیے تو وہ لڑکوں کا، اب لڑکیوں کا معاملہ دیکھ لیں کہ لڑکیاں، بچیاں 9 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہیں، تو وہ بھی ان کو اگر ان کی عمر کے حساب سے ماں باپ بھی بولتے ہیں کہ تم کو جتنے روزے رکھنا ہے رکھو، کہتے ہیں، ان کو زبردستی نہیں کرتے، لڑکیاں ہوں یا پھر لڑکے ہوں، بچے رہنے کی وجہ سے، اسکول جانے کی وجہ سے، کالج جانے کی وجہ سے ماں باپ ان پر زبردستی نہیں کرتے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بچے اگر بالغ ہوتے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا پھر لڑکی ہو، ان کو رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنے کا ان کو حکم دینا چاہیے، اور ان کو تلقین کرنی چاہیے، روزے کی اہمیت ان کو بتانی چاہیے کہ جس طرح ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے اسی طرح روزے بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر ہم نے نمازیں چھوڑی ہیں تو اس کی قضا جس طرح ہم کرتے ہیں، اسی طرح جس طرح ہم نے روزے چھوڑے ہیں اس کی بھی قضا کرنی چاہیے۔ اب جو لڑکیاں جو بالغ ہوئی ہیں، اب رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو وہ رمضان کے مہینے میں مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ ان کے جو مہینے کے جو پیریڈز ہوتے ہیں، جو مخصوص ایام ہوتے ہیں، 3 دن ناپاکی کے، 5 دن یا پھر 7 دن، اب رمضان کے مہینے میں وہ اتنے دن کے روزے چھوڑ دیتی ہیں۔ آپ جائزہ لیں، آپ ان سے پوچھیں، معلوم کریں اپنے گھر کی عورتوں سے، بچیوں سے، کیا رمضان کے بعد، رمضان میں جتنے انہوں نے روزے چھوڑے تھے مخصوص ایام کی وجہ سے، کیا رمضان کے بعد انہوں نے اتنے قضا روزے رکھے ہیں؟ نہیں رکھے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ رمضان میں ایک ماحول ہوتا ہے، گھر میں چھوٹے بڑے سب روزے رکھ رہے ہیں، تو وہ ماحول کی وجہ سے سب چھوٹے بڑے روزے رکھتے ہیں، لیکن جس طرح رمضان گزر جاتا ہے تو بعد میں کسی کو خیال نہیں آتا کہ روزے رکھنا ہے، روزے بعد میں کسی کو بھی خیال نہیں آتا، حالانکہ ان پر ایک فرض چیز واجب ہو رہی ہوتی ہے کہ ان کو قضا روزے رکھنا زندگی بھر، وہ زندگی میں کبھی بھی رکھیں، اگر جتنے جلدی رکھیں گے، جتنی جلدی وہ قضا روزے ادا کریں گے ان کے لیے اتنا بہتر ہے۔ تو روزہ معاف نہیں ہے، یاد رکھیں، چاہے آپ نے بالغ ہونے کے بعد کم عمری کی وجہ سے، سمجھ لیں کہ نا سمجھ کی وجہ سے یا پھر لا علمی کی وجہ سے اگر آپ نے روزے چھوڑے ہیں تو رمضان کے بعد وہ روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے، اب میں کسی چیز کی منائی نہیں کر رہا ہوں کہ ہم محرم کے روزے، 9ویں 10ویں کا روزہ،
10ویں 11ویں کا روزہ ہم بڑے ذوق اور شوق سے رکھتے ہیں، شعبان کے روزے بڑے ذوق اور شوق سے رکھتے ہیں، شوال کے روزے بڑے ذوق اور شوق سے رکھتے ہیں۔ یہ روزے کیا ہیں؟ یہ روزے نفلی روزے ہیں، اگر آپ رکھیں تو آپ کو ثواب، حدیثوں میں ان روزوں کے ثواب کا ذکر آیا ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن یہ روزے کیا ہیں؟ نفلی ہیں، ایک سنت ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ادا کی ہے، اگر آپ نے رکھیں تو آپ کو ثواب، اگر آپ یہ روزے نہ رکھیں تو آپ گنہگار نہیں ہیں، آپ گنہگار نہیں ہیں۔ لیکن رمضان کے روزے آپ نے نہیں رکھے اور بعد میں بھی اس کی قضا نہیں کی تو یاد رکھیں کہ مسلسل گنہگار ہوتے رہیں گے۔ تو آپ ایک کوشش کریں کہ مہینے کے 3-4 دن یا پھر ٹھنڈی کے دنوں میں یا پھر جب وقت کم رہتا ہے، یعنی صبح کی نماز بہت دیر سے ہوتی ہے اور مغرب کی نماز بہت جلدی ہوتی ہے، 12 گھنٹے کا روزہ، 10 گھنٹے کا روزہ، تو یہ کم وقت کے جو روزے رکھتے ہیں تو وہ روزے رکھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ میں آپ سے یہ نہیں کر رہا، چاہے میں ہوں یا پھر آپ ہو یا پھر یہ ویڈیو دیکھنے والے لوگ ہیں، چاہے مرد ہو یا پھر عورت ہو، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم نے رمضان کے پورے مہینے کے روزے کس عمر سے رکھنا شروع کیے ہیں۔ تب ہماری عمر کیا تھی؟ 18 سال، 20 سال، 22 سال، اور اس سے پہلے ہم بالغ کب ہوئے ہیں؟ 12 سال میں، 14 سال میں، 10 سال میں، 15 سال میں۔ تو اس کے بعد سے ہم پورے مہینے کے رمضان کے روزے ہم رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے؟ اگر نہیں رکھ رہے ہیں تو ہم نے کتنے روزے رکھے تھے؟ میں جب 12 سال کا تھا، 14 سال کا تھا، 15 سال کا تھا تو رمضان کے میں 15 روزے رکھتا تھا، 15 روزے نہیں رکھتا تھا، ایک دن رکھتا تھا، ایک دن چھوڑتا تھا، ایک دن رکھتا تھا، ایک دن چھوڑتا تھا، ایک اندازہ لگ بھگ ایک آپ اندازہ لگا لیں اور ان روزوں کی قضا ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ معاف نہیں ہے، یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھ ہوگی۔ آپ نفلی روزوں کی بجائے، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں، آپ نفلی روزوں کی بجائے جو فرض روزے چھوٹ گئے ہیں، جو فرض روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا ادا کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے آپ کے اوپر وہ چیزیں واجب ہے، وہ ضروری ہے۔ اعتکاف کے متعلق میں چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں۔ آج سے اعتکاف میں بیٹھنا شروع ہوگا، 10 دن کا اعتکاف ہے، تو اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگوں سے یہ گزارش ہے، چاہے اس مسجد میں بیٹھے یا پھر دیگر کوئی بھی مسجد میں بیٹھے، اعتکاف کا معنی کیا ہے کہ لوگوں سے کٹ کر، دنیا سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو جانا۔ اعتکاف کے مطلب وہ معنی یہ ہیں۔ لیکن جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اب کیا ہے دیکھیں کہ سال بھر دوستوں کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، پیتے رہتے ہیں، موبائل کا بھی استعمال ہے، ماوا گٹکا وغیرہ، اچھی چیزیں وغیرہ، یہ سب کھاتے رہتے ہیں۔ اب سال بھر کی جو عدد ہے وہ 10 دن اس کو کنٹرول کرنا یہ بہت مشکل عمل ہے، اور اعتکاف بھی اسی کا نام ہے۔ اور اعتکاف کرنے والے کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں حج مبرور، 2 حج کا ثواب عطا کیا ہے، یعنی جو اعتکاف کرتے ہیں، 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، ان کو حج مبرور کا ثواب ہے، یعنی مقبول حج کا ثواب ہے۔ اب جب جو لوگ اعتکاف کے لیے بیٹھ رہے ہیں، آپ کے لیے ایک امتحان کی گھڑی ہے کہ میں اعتکاف کے لیے بیٹھ رہا ہوں تو میں جتنا ممکن ہو سکے، جتنا ہو، میں کم سے کم بات کروں گا، میں کسی سے زیادہ بات نہیں کروں گا، میں نمازیں پڑھوں گا، تلاوت قرآن کروں گا، ذکر و اذکار کروں گا، دینی کتابیں پڑھوں گا، لیکن میں لوگوں سے زیادہ بات نہیں کروں گا۔ اعتکاف والوں کے لیے میں یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ اور موبائل کا استعمال نہ کریں۔ اب ہمارا حال ایسا ہے کہ ہم آدھا گھنٹہ اپنے موبائل سے دور نہیں رہ سکتے، آدھا گھنٹہ بھی، وہ آدھے گھنٹے کے اندر نکال کر دیکھنا ہی ہے کہ کسی کا میسج آیا کیا۔ وہ ایک ہیبٹ بن گئی ہے، ایک ایڈک ہو گئے ہیں، وہ ہر کوئی، وہ اس کا ایک معاملہ ہے، ہر ایک انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ جب اعتکاف کے لیے جب آپ بیٹھ رہے ہیں تو موبائل آپ اپنے پاس نہ رکھیں، گھر میں رکھ کر آئیں موبائل، اور گھر میں بول کر آئیں کہ بہت ہی ضروری کچھ بات ہے، ایمرجنسی والی کوئی بات ہے، سیریسلی کوئی بات ہے، تب آ کر ہمیں وہ چیزیں بتانا۔ تو موبائل کو اپنے آپ سے دور رکھیں۔ موبائل کو آپ اپنے آپ سے دور رکھیں گے تو آپ کا آدھا کام آسان ہو جائے گا، آدھا کام آسان۔ جب موبائل دور ہوگا تو آپ نمازیں پڑھیں گے، یا پھر سمجھ لیں کہ ذکر و اذکار کریں گے، تلاوت قرآن کریں گے۔ جب موبائل پاس رہے گا، اس میں نیٹ رہے گا، وہ دن بھر وہ معاملہ چلتا رہے گا۔ تو موبائل کو اپنے آپ سے دور رکھیں۔ اعتکاف میں جب بیٹھے ہیں تو کم سے کم بات کرنے کی کوشش کریں۔ اور بہت سے مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے کہ اعتکاف کو جو لوگ بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں کہ تو بیٹھ رہا ہے کیا، تو بیٹھ رہا ہے کیا، ہاں چل، 4 دوست ہو گئے، ہاں چلو بیٹھو۔ 4 دوست جو باہر
جو ہمیشہ گھومتے پھرتے بیٹھتے ہیں ایک سنگت کے ہیں، وہی سنگت کے اعتکاف میں بیٹھنے والے 4 لوگ اعتکاف میں بیٹھے. اب ان کا اعتکاف جیسا باہر چل رہا تھا ویسے مسجد میں چل رہا ہے، کھانا پینا، ہنسی مذاق، ٹھٹا بات چیت وغیرہ، یہ سب تمام چیزیں. تو کوشش یہ کریں کہ انسانوں سے میل جول نہ رکھیں، تنہائی میں بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں. اور ایک چیز ہے کہ اعتکاف میں جب آپ بیٹھے ہیں تو آپ کا بہت ادب و احترام کیا جاتا ہے، آپ کی رسپیکٹ کی جاتی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ ماوا، گٹکا، سگریٹ وغیرہ کھانے پینے سے بچیں. یہ چیزیں انشاءاللہ عز و جل کبھی میں اور اس کے متعلق تفصیل سے بات کروں گا، لیکن اعتکاف والوں کے لیے خاص یہ چیز بولی جا رہی ہے کہ آپ گٹکا، ماوا وغیرہ روزہ چھوڑنے کے بعد نہ کھائیں. آپ جس طرح دن بھر کنٹرول کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک جس طرح کنٹرول کرتے ہیں روزے کی حالت میں، اس طرح آپ کنٹرول کریں. ایک بری چیز رمضان کے مہینے میں آپ سے چھوٹ سکتی ہے تو آپ اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں. سگریٹ، ماوا، گٹکا وغیرہ کو چھوڑنے کی کوشش کریں. یہ چند اعتکاف کے متعلق جو چیزیں بیان کرنی تھی وہ آپ کے سامنے بیان کی. بورڈ پر اعتکاف کے متعلق لکھا ہے، آپ اس کو بغور پڑھنے کی کوشش کریں. ایک بہت اچھی چیز لکھی ہے بورڈ پر، مجھے وہ بہت پسند آئی کہ اپنی زندگی کے نمازوں کی قضا پڑھنے کی کوشش کریں، قضائے عمری. یعنی آپ کی زندگی کے جتنی بھی نمازیں وغیرہ چھوٹی ہیں آپ سب کے سامنے نہیں پڑھ رہے ہیں، تو مسجد ہے وہاں پر، جو پرانی مسجد ہے وہاں پر جا کر آپ کی گزری ہوئی زندگی کی قضا نمازیں ادا کرنے کی کوشش کریں. اعتکاف میں بیٹھنے والوں سے گزارش ہے کہ جو چیزیں مسجد والوں کے جانب سے یا پھر میرے جانب سے جو بولی جا رہی ہیں اس پر پورا عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ روزے کے فدیے اور کفارے کے متعلق جو کچھ بھی بولا گیا، سنا گیا، بولنے میں یا پھر سننے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے اور روزوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص کر کے رمضان کے روزوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہماری زندگی میں فرض روزے چھوٹ گئی ہیں تو ان کی قضا سب سے پہلے ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.